السلام علیکم۔ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ اس میں ایک مزیدار میں آپ کو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، تو چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرو۔ بادشاہ بھی بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ خیر، حکم تھا، عمل ہوا، اور بیوقوف کے نام سے سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتارا اور اس بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ ایک عرصے کے بعد بیوقوف بادشاہ سے ملنے کی غرض سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت آخری وقت گزار رہے تھے، تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ اعزاز پانے والا بیوقوف آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ تو بادشاہ نے ملنے کی اجازت دی۔ بیوقوف حاضر ہوا اور بولا، بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میاں، اب میں اٹھ نہیں سکتا، کیونکہ میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں واپسی نہیں ہوگی، اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت میں پوچھا، کیا واقعی واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی میں بولا، ہاں، ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ تو بیوقوف نے بادشاہ سے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام، بہت سی بیگمات اور بہت سارا سامان عیش و عشرت کا روانہ کر دیا ہوگا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ آخر بادشاہ کیوں رو پڑا۔ تو بادشاہ بولا، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی۔ تو بیوقوف بولا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہمیشہ رہنا ہے تو ضروری انتظام تو کرنے چاہیے تھے؟ بادشاہ نے کہا، افسوس، صد افسوس، میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، اگر آپ نے وہاں کوئی انتظام نہیں کیے تو اس ہار کے سب سے زیادہ حقدار آپ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، تو ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، نہیں تو ہم سے بڑا بیوقوف بھی کوئی نہیں ہے کہ جہاں جا کر ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری تو کرنا ضروری ہے۔